یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کا بڑا کرم و احسان، اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں سے بنایا۔ اہل ایمان میں سے ہونا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں فخر حاصل ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوں تو دنیا میں انبیاء کرام کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، اور اللہ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے اور فخر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جہاں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبیوں میں یہ سب سے اونچا مقام ہے، خاتم النبیین ہونا یہ بہت بڑا اور بہت اونچا مقام ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی کو مقام ملا ہے، یہ رتبہ ملا ہے، یہ عہدہ دیا ہے، یہ منصب دیا ہے، ورنہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی نبی بن کر کے آیا ہے، کوئی رسول بن کر کے آیا ہے، کوئی اپنی نئی شریعت لے کر کے آیا ہے، کوئی پچھلے والی نبی ہی کی شریعت کو آگے لے کر کے چلنے والا یا اسی کی دعوت دینے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں ہی فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں اللہ کے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، ایسی امت میں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمیں صرف اسی کلمے کو پڑھنا ہے قیامت تک کے لیے، ورنہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک نبی پر ایمان لائے ہیں، وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرے نبی تشریف لے آئے، اب ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا، یہ ایک سلسلہ تھا۔ لیکن ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں 1400 سال ہو گئے، کلمہ یہ بدلا نہیں ہے اور نہ قیامت تک بدلے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کلمہ اب قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس پر فخر کرنا ہے اور اس عقیدے کو ہمیں مضبوط بنانا ہے، اور اس عقیدے کی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اپنی اولاد کو بتانا بھی ہے، اپنی اولاد کو سمجھانا بھی ہے، ورنہ یہ قرب قیامت کا دور ہے، نہ معلوم کتنے جھوٹے نبی بن کر کے آئیں گے ہمارے سامنے کہ میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ ایسی وہ جادوگری دکھائیں گے کہ آپ سمجھیں گے کوئی کرامت دکھا رہا ہے، کوئی معجزہ دکھا رہا ہے، اس کے چکر میں آ جائیں گے، ایمان کھو بیٹھے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آخری نبی کے امتی، اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے۔
ہر نبی اپنے بعد والے نبی کی بشارت دیتا گیا کہ میرے بعد نبی آئیں گے. من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اللہ کے نبی کا نام جہاں محمد ہے وہیں احمد بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجدد آتے رہیں گے. ہاں، ایک نبی آئیں گے جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے قرب قیامت میں، اس لیے کہ وہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ آسمانوں پر ہیں. قرب قیامت میں جب دجال وغیرہ نکلے گا اس وقت وہ آسمان سے آئیں گے، کسی کے ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہو. لیکن نبی بن کر کے آئیں گے نہیں، نبی تو پہلے سے ہی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پہلے سے ہی نبی ہیں. اللہ نے ان کو دشمنوں سے بچانے کے لیے، ان کے نہ ماننے والوں سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے. اب قرب قیامت میں وہ پھر نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا. یہ الفاظ آتے ہیں حدیث شریف کے اندر، تینوں میں فرق ہے. دجال نکلے گا کسی وادی سے، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر، لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. نزول جو ہوتا ہے وہ زمین سے نہیں ہوتا، وہ آسمان سے ہوتا ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا دمشق کے اندر، مینارے پر سے اتریں گے. تو وہ آخری نبی، یعنی اللہ کے نبی کے بعد وہ آسمان سے اتریں گے جو پہلے سے ہی نبی ہیں. اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں میں وہی تو ہوں جو آسمان سے اترے عیسیٰ. اب بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے، کس وقت اتریں گے، ان کے اترنے کا زمانہ کیسا ہوگا، وہ کن حالات میں اتریں گے. اس وقت مہدی علیہ السلام ہوں گے، دجال ہوں گے، دنیا کی حالات عجیب و غریب ہوں گے. انہیں یہ نہیں پتا، بس اپنے آپ کا دعویٰ کرنا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں. اور بیچارے جو نہ جاننے والے لوگ ہوں گے کہ چکر میں آ جائیں گے، ان کے بہکائے میں آ جائیں گے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی صفت خاتم النبیین، یعنی اللہ کے نبی کی ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، مہر لگا دی گئی. اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جو پرانے عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ آئیں گے، وہ بھی قیامت کے قریب آئیں گے. اچھا، اگر وہ آئیں گے بھی تو وہ اللہ کے نبی ہی کی شریعت کو فالو کریں گے، چلائیں گے. وہ اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے اب میں آ گیا ہوں دوبارہ پھر تم لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھو، ایسا نہیں کہیں گے. بلکہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہی کلمہ جاری ہوگا. مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی اسی کلمے کی تلقین کریں گے، اسی کلمے کی دعوت دیں گے. تو ہمارے پاس سب سے بڑا عقیدہ، آج کل فتنے بہت زیادہ چل رہے ہیں اور لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمارے آس پاس میں اڑوس پڑوس میں یہ فتنے چل رہے ہیں. یہ ہمارا بنگلور کتنا دور ہے، مہاراشٹر کتنا دور ہے. یہ بڑے بڑے شہروں میں کیپٹل سٹی جو ہوتی ہے وہاں پر یہ فتنے چل رہے ہیں. یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کو اوپر کی باتیں معلوم ہوتی وہ بہکائے میں آ جاتے ہیں. بات تو صحیح ہے، یہ دیکھو ریفرنس ہے، یہ دیکھو حوالہ ہے.
یہ دیکھو فلاں کتاب ہے، یہ دیکھو قرآن میں ہے، یہ اوپر اوپر کی چیزیں بتا کر کے سامنے والے کو گول مول کر کے اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ شکیل بن حنیف ہمارے علماء کو اللہ نے بہت سمجھ، بہت فراست، بہت عقل دی ہے۔ شکیل کا جو نام مشہور کیا انہوں نے کہ یہ فطرے باز ہے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ بھی مشہور کیا اسے، اس لیے کہ وہ عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دیکھیے شکیل بن حنیف یعنی شکیل جو ہے وہ حنیف کا بیٹا ہے۔ شکیل جو ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے وہ حنیف کا بیٹا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں بتائیے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولو تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ہمارے علماء کی جو چلتی ہے نا چھوٹی سی بات، وہ بڑی گہری ہوتی ہے، اس لیے اس فتنے کے ساتھ میں اس کے باپ کے نام کو بھی جوڑ دیا تاکہ اس کا نام سنتے ہی پتا چل جائے یہ فراڈی آدمی، شکیل بن حنیف۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں تو باپ کا نام ہے، ایک ہی جھٹکے میں وہ عیسائی ختم ہو گئے، ایک ہی جھٹکے میں۔ اور باقی وہ جو سلسلہ نسب ہے، کہاں آئیں گے، کس کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، پھر ان کے زمانے میں ملک کے زمانے کے دنیا کے کیسے حالات ہوں گے، ان کے زمانے میں دجال ہوگا، مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے باپ پر ہی مسئلہ ہے کہ اس کا تو باپ ہے، اس لیے جب اس کا باپ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ ہاں سامنے والے کو کچھ بھی کہہ کے بہکا دے وہ الگ بات ہے، سامنے والا بہک جائے وہ الگ بات ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو بھی مان لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ اگر وہ نیک انسان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ بھی قرآن ہی کو مانتا ہے، اسے بھی مان لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ بہت کچھ فرق پڑے گا۔ یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں میرا ایک باپ نہیں میرے دو باپ ہیں، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ نسل کا مسئلہ ہے، یہ نسب کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی گرا ہوا ہو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی کے بعد میں کوئی نبی آ جائے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں، اسے کوئی برداشت نہیں کرے گا ایک مسلمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے نبوت پر، خاتم النبیین پر، ختم نبوت پر مسلمانوں نے جانیں قربان کی ہیں، جیلوں کو گئے ہیں، بڑی لمبی لمبی سزائیں کاٹی ہیں خاتم النبیین کے لفظ پر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ نبی ہے، ان کے لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی، ان کے ماننے والے بھی بہت ہو گئے۔ جب پڑوس ملک کی عدالت میں یہ مسئلہ پیش آیا، کورٹ میں سب دلائل دیے جانے لگے، ایک عورت نے دعویٰ کیا، عورت نے، کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا، ایک مسلمان عورت جن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ قادیانی بن گیا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا تو اب یہ شخص ایمان سے نکل گیا۔ جب یہ شخص ایمان سے نکل گیا، جو اس کے نکاح تھا، شادی ہوئی تھی جس عورت سے، وہ عورت بھی نکاح سے نکل گئی۔
اب اس عورت نے دعویٰ کیا کورٹ میں جا کر کے کہ جج صاحب میرا شوہر قادیانی بن چکا ہے، میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے، لہذا مجھے عدالت کے ذریعے اب خلا کرا دیجئے میرا، اس لیے کہ اب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا ہے، میں صاحب ایمان ہوں، میں اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان رکھتی ہوں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ وہ نبی ہے، میرے شوہر نے اسے نبی مان لیا ہے، لہٰذا وہ ایمان سے نکل چکا ہے، اور ایمان سے نکلنے کی وجہ سے میرا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے، اب مجھے عدالت کے ذریعے سے مجھے یہ الگ کرا دیجیے۔ انہوں نے بھی وکیل کیے، انہوں نے بھی وکیل کیے، عورت نے آواز لگائی، ہے کوئی میرا وکیل بننے کے لیے تیار تاکہ مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کر سکے اور اللہ کے نبی کی نبوت اور خاتم النبیین کا دفاع کر سکے؟ یہ آواز حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار چل رہے تھے، بیمار، ان کے بہت بڑے بڑے شاگرد ہیں۔ جب یہ آواز پہنچی تو وہ بیماری کے حالت میں تھے، وہ کہنے لگے ہو بات ایسی ہے، کوئی وکیل نہیں ایسا جو میرے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کر سکے، ڈیفنس کر سکے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہی چلتا ہوں، میں مقدمہ لڑوں گا، میں جا کر کے وکالت کروں گا اس عورت کی جس نے کہا کہ میرا شوہر قادیانی بن چکا ہے، اس کے نکاح سے الگ کر دیجیے۔ اب وہاں یہ ثابت کرنا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اس لیے کہ جب تک کافر ثابت نہیں کریں گے تب تک نکاح ٹوٹے گا نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بالکل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، بیمار ہیں، وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں مقدمہ لڑوں گا، میں وکیل بنوں گا، میں وکالت کروں گا اس مقدمے کی۔ تو ان کے شاگرد کرنے کے حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو تو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے، آپ رہنے دیجئے، آپ کے شاگرد بہت بڑے بڑے شاگرد ہیں، ان کو بھیج دیجئے، کام چل جائے گا، ہم آپ کی طرف سے مقدمہ لڑیں گے، ہم دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا بات صحیح ہے تمہاری، مجھے یقین ہے تم پر، تم دفاع کرو گے، ڈیفنس کرو گے، ثابت کرو گے، لیکن کل قیامت کے روز اگر اللہ کے نبی نے یہ پوچھ لیا کہ میری ختم نبوت کا مسئلہ تھا انور شاہ کشمیری، تو نے کیوں نہیں ڈیفنس کیا، دوسروں کو کیوں بھیجا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، علامہ اقبال جیسی شخصیت جو کسی مولانا کو جلدی قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ واقعی یہ مولانا ہے، واقعی یہ مولوی ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ جب سے میں علامہ انور شاہ کشمیری کی باتیں سنی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، کہ ہاں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی ایک مولوی بھی بڑا عقل مند ہو سکتا ہے، اتنی بڑی شخصیت۔ چنانچہ گئے، عدالت میں جا کے مقدمہ لڑا اور عدالت میں مقدمہ جیت کر کے آئے۔ اسی عدالت میں یہ طے کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں، یہ فیصلہ ہوا۔ یہ وہ حالات ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ شیطان بعض مرتبہ پگڑی والوں کے شکل میں آتا ہے،
شیطان بعض مرتبہ جبے والوں کی شکل میں آتا ہے، شیطان بعض مرتبہ اللہ والوں کی شکل بنا کر کے آتا ہے، شیطان بعض مرتبہ عربی بولنے والوں کی شکل میں آتا ہے، شیطان بعض مرتبہ انگلش فر بولنے والوں کی شکل میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسے دلائل دیتا ہے کہ سامنے والا سن کر کے حیران ہو جاتا ہے، کتنا بڑا اس کو علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سب چیزوں کا علم ہے، لہذا یہ باتیں سچی کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے، لوگ بہک جاتے۔ احادیث ہوتی ہیں، حدیث شریف ہے، پڑھ کر کے سنا دی، آگے چل دیے۔ اب جس نے حدیث شریف سنی، سننے والوں میں ایک بڑا مجمع ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس حدیث کا مطلب لے رہا، اسی لیے علماء نے کیا کیا ہے، حدیث کی تشریح لکھی ہے، تشریح، اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی مطلب نکال کر کے عوام میں بتا دیں، لچھے دار تقریر کر دیں، نہیں، بلکہ تفسیر جو لکھی ہوئی ہے اسی کو ہمیں بیان کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرنی ہے۔ علماء نے 1400 سال سے تفسیریں لکھی ہیں، وہ تفسیریں جو صحابہ کے موافق ہیں، جو اللہ کے نبی کی منشا کے موافق ہیں، جو شان نزول کے مطابق ہیں، وہی تفسیریں لکھی گئی، انہیں کو پڑھ کر کے عوام میں بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آیت پڑھ کر کے ہم اس کے حساب سے کوئی مطلب بیان کر کے کچھ بھی بیان کریں، یہ فتنے کی چیز ہو جاتی۔ اسی طرح سے احادیث ہے، احادیث کی بھی تشریح ہوتی ہے، وہ تشریح علماء نے جو لکھی ہے، صحابہ کرام سے جو منقول ہے، تبع تابعین سے جو منقول ہے، وہی تشریح معتبر ہوگی، ہم اپنی طرف سے کوئی نئی تشریح کرنے لگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب دجال آئے گا گدھے پر سوار ہوگا، اس کا گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے کان کے سائے میں 40 لوگ سو سکیں گے۔ اب اندازہ لگا، 40 لوگ آرام کر سکیں گے، کس میں؟ اس کے کان کے سائے میں۔ جب اس کا کان اتنا بڑا ہے تو گدھا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ حدیث شریف۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہی سمجھیں گے کہ بھائی اپنی عقل کے حساب سے سوچیں گے وہ کتنا بڑا گدھا ہوگا، اور جو اور لوگ ہیں جو فی الحال زمانے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ تب کی بات ہے جب ابھی ہوائی جہاز نہیں بنے تھے، ہیلی کاپٹر نہیں بنے تھے، جنگی جہاز نہیں بنے تھے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن آج جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گدھا نہیں، کوئی ہوائی جہاز ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز کے جو کان جو نظر آتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا دوسری بات کیا ہے اس کے اندر؟ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا گھوم جائے گا۔ اچھا کون سا ایسا گدھا ہے جو اتنی اسپیڈ سے چلتا ہو جو پوری دنیا کو 40 دن میں گھوم جائے؟ یہ بھی عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن ہر بندہ اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے وہ گدھا کیسا ہوگا، یہ تشریح ہے، کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، سچ ہے، ضرور ہوگا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ گدھا کیسا ہوگا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہوائی جہاز ہو سکتا ہے، وہ جنگی جہاز ہو سکتا ہے، وہ فلاں ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ضرور ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں وہ گدھا تو پھر ہوائی جہاز ہی ہے، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا گدھا ہو۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا کہ دجال اپنے ہاتھ سے بادلوں کو پکڑے گا۔ لو جی،
اب یہ 1400 سال پہلے جب صحابہ کرام پڑھتے تھے اس حدیث کو تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اتنی طاقت دیں گے اسے کہ وہ آسمانوں پر اڑے گا، بادلوں کو پکڑے گا. لیکن آج 1400 سال کے بعد ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہوائی جہاز آسمان یعنی بادلوں سے بھی اوپر چلتا ہے. ہوائی جہاز اوپر ہوتا ہے، بادل نیچے ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب دجال کے لیے اگر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے جائے تو بادلوں کو پکڑنا بہت آسان ہے. لیکن صحابہ کے دور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہوائی جہاز بنائیں گے، اتنے اوپر جائیں گے. لیکن حدیث ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی ہو نہیں سکتی. تو اب اس حدیث کا مطلب ہم یہ نہیں لے سکتے کہ اس کا مطلب ہوائی جہاز ہے، نہیں لے سکتے. تو اسی طرح سے انہوں نے کیا کہا صحابہ کرام نے، بس اللہ جانتا ہے وہ دجال کی طاقت کس انداز سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے اتنی قوت اور طاقت دیں گے کہ وہ آسمانوں پر بھی جائے گا. جب وہ ہمارے ماں باپ کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور زندہ کر کے ان سے سوال و جواب کر سکتا ہے کہ تم بولو میں کون ہوں، تو ہمارے ماں باپ قبروں سے اٹھ کر کے کہیں گے کہ آپ تو ہمارے رب ہیں. لو جی دجال کو کیا کہیں گے ہمارے ماں باپ اٹھ کر کے، آپ تو ہمارے رب ہیں. اب جب بچوں کے سامنے ماں باپ دجال کو رب مان لیں گے، اللہ مان لیں گے، تو بچے کیوں نہیں مانیں گے اسے؟ جب امی ابا بول رہے تو ہمیں بھی تجھے رب مانتے ہیں، تو اللہ اس کو اتنی طاقت اور قوت دیں گے. اب علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جادو کے ذریعے سے کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ نہ ہوں بلکہ کوئی جنات یا شیاطین ہوں جو ان کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ کسی کو زندہ کرنے کی طاقت وہ اللہ کو ہے، اور اللہ کی اجازت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو دجال کے پاس جو آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ جادو کے ذریعے سے یا جنات و شیاطین کے ذریعے سے ہمارے ماں باپ کی شکل بنا کر کے ہماری اولاد کے سامنے دکھا دے، دیکھو تیرے ماں باپ مجھ کو اللہ مان رہے ہیں، رب مان رہے ہیں، تم بھی مان لو. جن کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوں گی وہ مان لیں گے، جن کو یہ احادیث کا علم نہیں ہوگا وہ مان لیں گے، اس لیے کہ ان کو سامنے ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ دجال کو اتنی طاقت اور قوت دیں گے. اب ہم ان تمام احادیث کی تشریح گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہوائی جہاز، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کس شکل میں ہوں گے. حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں ہوگا کہ ایک جانور ایسا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. ایک جانور ایسا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. جانور، انسان نہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اب وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جانور کس ٹائپ کا ہوگا. اب ہم کوئی ٹیکنالوجی کی چیز بنا کر کے پیش کریں، اب وہ ہم سے ساتھ باتیں کر رہا ہے. روبوٹ کو لے لو، ہم سے باتیں کر رہا ہے روبوٹ. اب ہم کہنے لگے یہ وہی جانور ہو سکتا ہے بھائی جو باتیں کر رہا ہے. نہیں، بس اللہ جانتا ہے. اس طرح کی تشریح ہوتی ہے احادیث کے اندر، تفاسیر کے اندر. ہم اپنی طرف سے کہہ کر کے اپنی بات کو منوانے کے لیے تفسیر کو ہم غلط بیان کر کے، احادیث کی تشریح غلط بیان کر کے ہم اپنا الو سیدھا کریں، یہ قرب قیامت میں ہوگا. اس طرح سے شکیل بن حنیف کے جو فتنے چل رہے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت فتنے چل رہے ہیں. ان فتنوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھنا ہے، آخری نبی والا یقین رکھنا ہے، آخری نبی والا عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، خود بھی مضبوط کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں. اللہ کے نبی کی بات کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اللہ کے نبی، ہمارے اللہ کے نبی سے پہلے وہ نبی بنے ہیں، اس لیے وہ آخر میں آئیں گے. لیکن وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے، کسی گھر میں پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آسمان سے نزول کریں گے، آسمان سے اتریں گے، بنے بنائے نبی. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا.
بنے بنائے پہلے سے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب وہ قرب قیامت میں دمشق کے اندر اتریں گے، وہاں ایک مسجد ہے جامع دمشق بول کر کے، اس کا مینارہ ہے، اس مینارے پر سے اتریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں۔ تب ہم مانیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ نبی ہیں، لیکن نبی بن کر کے آئیں گے، اللہ کے نبی کی شریعت ہی کو لے کر کے آئیں گے، وہ اپنی شریعت نہیں لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یعنی آسمان سے اتریں گے، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یعنی وہ پیدا ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے حج کے لیے، حج کے دوران ان کو اللہ والے پہچانیں گے، تب جا کر کے ان سے بیعت کریں گے، پوری دنیا کے اللہ والے اتفاق کریں گے کہ ہاں یہی مہدی علیہ السلام ہے۔ اور مہدی علیہ السلام باپ کی طرف سے حسن کی اولاد ہوں گے، ماں کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے سلسلے نسب تک گنایا کہ حسنی بھی ہوں گے حسینی بھی ہوں گے۔ آج کل جو مہدی آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ان کا نسب کیا ہے، اس لیے ہمیں ان قیامت کی نشانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ فتنے آخر زمانے میں اٹھیں گے تو مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے، پیدا پہلے ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے لشکر پہلے سے تیار ہو رہا ہوگا ان کا ساتھ دینے کے لیے، مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے، وہاں اللہ والے ان سے بیعت کریں گے۔ اور دجال کا خروج ہوگا، وہ کہیں سے نکلے گا، وہ بھی پیدا تو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے ہو چکا ہے، کسی جگہ بند ہے، قید ہے، بڑی لمبی حیات ہے اس کی۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہ دجال کے فتنے سے پہلے یہ انسانوں کے فتنے آئیں گے، یہ دین کے نام پر فتنے آئیں گے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو گئے پھر دجال کے فتنے سے بھی نہیں بچیں گے۔ یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا۔ اگر کوئی پیدا ہو کر کے کہنے لگے کہ میں دجال ہوں، وہ دکھاتے رہتے ہیں نیٹ پر، ابھی بچہ پیدا ہوا اس کے ایک آنکھ ہے یہاں پر، ارے دجال تو پیدا ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے دجال، اب کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس کا تو خروج ہوگا، کہیں سے نکلے گا، وہ کسی جگہ بند ہے وہاں سے نکلے گا۔ یہ علامتیں ہیں احادیث کے اندر، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ شیطان ہے، یہ ہر شکل میں آ کر کے بہکانے کی کوشش کرے گا، ایمان کو اچکنے کی کوشش کرے گا، ارتداد تک لے جانے کی کوشش کرے گا، اس لیے ہمیں شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن کی ہر چال سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرب قیامت کے جتنے بھی فتنے ہیں پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔